ہم کسی بھی ملک میں انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارا سامنا ہوتا ہے وہ امیگریشن آفیسر سے ہوتا ہے. اگر اس نے ہمارے پاسپورٹ پہ انٹر کی اسٹمپ نہیں لگائی تو ہم اس ملک میں انٹر نہیں ہو سکتے. ایسے ہی اس نے اگر ریجیکٹ کر دیا وہیں سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا. قبلہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی کا سب سے بڑا تعارف علم حدیث کے میدان میں یہ ہے کہ کوئی بھی حدیث اگر بر صغیر میں انٹر ہونا چاہے گی یا کوئی شخص علم حدیث کا جتنا بڑا شاہ سوار ہو، اگر وہ علم حدیث کو یا حدیث کی کسی روایت کو یا کسی راوی کو بیان کرنا چاہے گا تو بغیر شیخ محقق اسٹمپ کیے اور ان کی امیگریشن آفیسر کی حیثیت جیسی ہوتی ہے ایسے ان کی اسٹمپ کے بغیر وہ حدیث پاک کو نقل بھی نہیں کر سکتا، چاہے کسی مسلک والا ہو مذہب والا ہو. آپ نے تعارف کہا لیکن سب سے بڑا تعارف یہ ہے ان حدیثوں کو بر صغیر میں اگر کسی بندے کی اپروول کے ساتھ اپروو کر کے لا سکتا ہے تو شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے. ان کے مختصر تعارف کی طرف آئیں تو آپ کا جو نام ہے وہ عبدالحق ہے. محدث دہلوی کے لقب سے بھی آپ معروف ہیں اور شیخ محقق علی الاطلاق کے لقب سے بھی آپ معروف ہیں. یہ جو شیخ محقق کا لفظ ہے یا محقق علی الاطلاق کا لفظ ہے، دراصل یہ محقق تو بہت سارے علماء فقہا گزرے ہیں، لیکن یہ نام یعنی یوں کہہ لیجئے کہ یہ لقب محقق علی الاطلاق میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے صرف 2 شخصیات کے لیے استعمال فرمایا. اچھا، محقق علی الاطلاق یعنی وہ شخصیت جس کی تحقیق، جس کی سند، جس کا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دنیا والوں کی نظر میں جس کی حیثیت سارے عرب و عجم میں مشہور اور مسلم ہو، اس کو محقق علی الاطلاق کہتے ہیں. میرا امام کہتا ہے صرف 2 شخصیت ہیں، علامہ ابن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ. آپ کا نام عبدالحق ہے، والد گرامی کا نام سیف الدین ہے. ہمارے یہاں شخصیات کو بھی بڑا مجروح کر کے پیش کیا جاتا ہے. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا تو ماشاءاللہ آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک بڑا مثبت پیغام اپنے بزرگوں کے بارے میں لوگوں تک جا رہا ہے اور یہ جانا چاہیے. میں حیران رہ گیا، قبلہ سیف الدین رحمہ اللہ کے بارے میں کہتے جی ان کو جو ہے نا وہ کچھ سوجھ بوجھ نہیں تھی، معاذ اللہ اس طرح کی باتیں لکھی تھی. جب شیخ محقق کو دیکھا تو سارا فیضان ہی والد گرامی کا. اللہ اور جب کیسا فیضان ہے، جیسے آپ نے بتایا الحمدللہ میں علمی حلقہ ہے تو علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو آگہی رہتی ہے، خود تدریس بھی کرتے ہیں تو پتہ ہے کہ کون سی کتاب کس لیول کی ہے. شیخ محقق فرماتے ہیں جب میری عمر 15 سال کی تھی نا، اس وقت میں نے شرح عقائد اور رسالہ شمسیہ یعنی شرح عقائد میں آپ سے عرض کروں یہ وہ کتاب ہے جو ہم اپنے درس نظامی کے طلباء کو 7ویں سال میں پڑھاتے ہیں. صحیح، یہ علم کلام پر ہے. اچھا، علم کلام وہ فن ہے جو اولا سے لے کر سادسہ تک بچے نہیں پڑھتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ذہن منتشر ہو جائے گا، فلسفے کی باتیں آ جائیں گی، بندہ پریشان ہو جائے گا، معترضین کے اعتراضات ہوں گے. تو 7ویں درجے میں صرف دورے سے پہلے ہم اس کو پڑھاتے علم کلام شرح عقائد نسویہ. آپ نے 15 سال کی عمر میں رسالہ شمسیہ اور عقائد نسویہ یہ دونوں اپنے والد گرامی سے پڑھ لی. اللہ. پھر آگے چلیے تو کہتے ہیں 1 سال کے بعد مختصر المعانی اور مطول یعنی یہ وہ کتاب ہے جو بلاغت میں کمال کا درجہ رکھتی ہے. واہ. ہمارے یہاں علم بلاغت کی ابتدائی کتابیں بھی اگر پڑھنے کو دی جائے نا تو بچے پریشان ہوتے ہیں، لیکن بلاغت کی وہ فن ہے کہ جب اس کی انتہا کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں تو اس میں الحمدللہ مختصر المعانی اور مطول. آپ فرماتے ہیں 16 سال کی عمر میں یہ دونوں کتابیں بھی پڑھ لی اور پڑھنے کا انداز دیکھیے. فرمایا والد گرامی مجھے ابتدا کرواتے، مقدمہ پڑھواتے اور چند صفحات مزید پڑھاتے، باقی سارا کچھ میں خود پڑھ لیا کرتا. واہ واہ واہ. تو یقیناً جو بندہ مطول 16 سال کے بچے کو سمجھا سکتا ہے اس کا علمی کمال کیسا ہوگا. جو شرح عقائد نسویہ اپنے بچے کو ابتدا میں پڑھا سکتا ہے 15 سال کے بچے کو، ظاہر ہے اس استاد کا کمال کتنا، وہ خود علم و فضل کا ایک بادشاہ ہوگا، جبھی تو آگے تربیت ہے.